حضرت بلال حبش کا تعلق حبشہ سے تھا۔ ان کی رنگت سیاہ تھی، قد درمیانہ، چہرے پر ایک خاص روب اور آنکھوں میں چمک۔ مکہ مکرمہ میں وہ ایک غلام تھے اور ان کا مالک امیہ بن خلف قریش کا ایک بڑا سردار اور اسلام کا سخت دشمن تھا۔ اسلام سے پہلے عربوں میں غلاموں کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ ان کی زندگی بس اپنے آقا کے حکم پر چلتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہی غلاموں میں سے ایک کو اسلام کے سب سے عظیم مؤذن اور بہادر صحابی کا درجہ دیا۔ جب نبی کریم نے خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو حضرت بلال نے سب سے پہلے اسلام کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق سے سنا۔ حضرت ابوبکر نے انہیں بتایا کہ اے بلال، یہ کائنات ایک اللہ نے پیدا کی ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی رازق ہے۔ محمد اس کے رسول ہیں، وہ ہمیں توحید کی دعوت دیتے ہیں اور شرک سے بچنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ باتیں بلال کے دل کو چھو گئیں۔ غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا یہ شخص برسوں سے اپنے مالکوں کے ظلم سہ رہا تھا، مگر آج پہلی بار اسے یہ احساس ہوا کہ اصل آزادی ایک اللہ کی بندگی میں ہے۔ اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسلام لانے کے بعد بلال کے دل میں ایک عجیب سکون آ گیا۔ وہ راتوں کو اللہ کے حضور سجدہ کرتے اور دن کے وقت بھی دل ہی دل میں ذکر کرتے۔ لیکن اسلام قبول کرنے کی خبر جب ان کے آقا امیہ بن خلف کو ملی تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ امیہ بن خلف نے بلال کو بلایا اور کہا، اے بلال، کیا یہ سچ ہے کہ تو نے محمد کا دین قبول کیا ہے؟ بلال نے پورے یقین اور سکون کے ساتھ کہا، ہاں، میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ سن کر امیہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ چلایا، کیا تو ہمارے معبود لات و اس کو چھوڑ کر ایک خدا کو مانتا ہے؟ بلال نے کہا، ہاں، میرا رب صرف ایک ہے۔ یہ سن کر امیہ نے انہیں زمین پر گرا دیا اور سخت کوڑے مارنے لگا، لیکن بلال کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، احد احد، ایک اللہ ایک اللہ۔ بلال کو لوہے کی زرہیں پہنا کر دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، وہ تڑپتے مگر ان کے ہونٹوں پر پھر بھی احد احد کی صدا رہتی۔ کبھی انہیں اونٹوں کے پیچھے باندھ کر کھینچا جاتا، کبھی بچوں کو ان پر پتھر پھینکنے کے لیے اکسا دیا جاتا، مگر بلال کی استقامت دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے۔ علم کبھی نہ دیکھا کہ کوئی شخص اتنی اذیت برداشت کرے اور پھر بھی اپنے دین سے پیچھے نہ ہٹے۔ جب ان اقاؤت بلال، کیا تو اب بھی اپنے رب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ بلال تھکے ہوئے لہجے میں مگر مضبوط ایمان کے ساتھ کہتے، احد احد، یعنی میرا رب ایک ہے، میرا رب ایک ہے۔ یہ الفاظ سن کر امیہ بن خلف اور زیادہ غضبناک ہو جاتا اور ظلم میں اضافہ کر دیتا، مگر بلال کی استقامت بھی بڑھتی گئی۔ اس وقت مکہ میں اسلام لانے والے سبھی مسلمان سخت مظالم سے رہے تھے۔ کوئی چھپ کر عبادت کرتا، کوئی ہجرت کی تیاری کرتا، مگر بلال جیسے غلام کے لیے تو کوئی پناہ بھی نہ تھی۔ وہ اپنے مالک کے رحم و کرم پر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک عظیم راستہ رکھا تھا۔ یہ غلام اسلام کی تاریخ میں قربانی اور صبر کی سب سے بڑی علامت بننے والا تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے بلال پر ہونے والے ظلم کو دیکھا تو ان کا دل بھر آیا۔ وہ رسول اللہ کے پاس گئے اور کہا، رسول اللہ، بلال پر ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، ہمیں انہیں بچانا ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا، ابو بکر، اگر اللہ نے چاہا تو بلال اسلام کے لیے ایک مثال بنے گے۔ پھر حضرت ابوبکر نے امیہ بن خلف سے بات کی اور بلال کو خریدنے کی پیشکش کی۔ امیہ نے بھاری قیمت مانگی، لیکن ابوبکر نے بغیر سوچے وہ قیمت ادا کر دی اور بلال کو آزاد کروا لیا۔ یوں یہ غلام اللہ کے دین میں آزاد ہوا اور رسول اللہ کے قریب ترین صحابہ میں شامل ہو گیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے بلال کو امیہ بن خلف کی غلامی سے آزاد کرایا تو بلال کی زندگی یکسر بدل گئی۔ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ چکی تھیں، لیکن وہ جانتے تھے کہ اصل آزادی یہ نہیں بلکہ اصل آزادی اللہ کے دین کی خدمت ہے۔ اس دن کے بعد بلال کو رسول اللہ کے قریب رہنے کا موقع ملا۔ وہ ہر وقت اب کے پاس رہتے، اب کی خدمت کرتے اور دین اسلام کی دعوت میں شامل رہتے۔ بلال نہ صرف آزاد ہوئے بلکہ رسول اللہ کے گھرانے کے فرد کی طرح ہو گئے۔ وہ اب کی وضو کا پانی لاتے، مسجد کی صفائی کرتے، سفر میں اب کا سامان اٹھاتے۔ رسول الانس بنا محبت رت اب اکثر صحابہ سے فرماتے، بلال جن، ان کا قدم جنت میں مجھ سے آگے سنائی دیتا ہے۔ جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہوئی تو نماز کے وقت مسلمانوں کو بلانے کا انتظام سوچا گیا۔ کسی نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے جیسے عیسائی کرتے ہیں، کسی نے کہا کہ بغل بجایا جائے جیسے یہودی کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے خواب میں ایک فرشتہ دیکھا جس نے اذان کے کلمات سکھائے۔ صبح اپنے صحابہ کو بتایا تو سب خوش ہو گئے۔
پھر فیصلہ ہوا کہ یہ کلمات بلند آواز میں کوئی شخص کہے تاکہ لوگ نماز کے لیے جمع ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، بلال، تمہاری آواز سب سے زیادہ بلند اور دل نشین ہے، جے اذن دو۔ یوں بلال کو اسلام کے پہلے مؤذن بننے کا شرف حاصل ہوا۔ جب بلال نے پہلی بار مدینہ کی فضا میں اذان دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو صحابہ کے دل خوشی سے بھر گئے۔ مکہ میں ستائے گئے مسلمانوں کے آنسو نکل آئے، اور طرف نور نور لا۔ رسول اللہ یہ اذان سن کر اتنے خوش ہوئے کہ فرمایا، بلال کی آواز زمین و آسمان کے درمیان گونج رہی ہے۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ تھا۔ مسلمانوں کی تعداد کم تھی لیکن ایمان کی طاقت سب سے بڑی تھی۔ اسی جنگ میں بلال نے اپنے سابقہ آقا امیہ بن خلف کو دیکھا جو ان پر ظلم کیا کرتا تھا۔ بلال نے اللہ کے دین کی خاطر اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر امیہ کو میدان بدر میں ختم کر دیا۔ یہ لمحہ حضرت بلال کے لیے غلامی کے بدترین دور کا اختتام تھا۔ جس شخص نے ان پر ظلم کیا تھا وہ آج اللہ کے دین کے ہاتھوں مغلوب ہو چکا تھا۔ حضرت بلالا اتساد مزاجہ، ان کے پاس دولت نہ تھی مگر ایمان کا خزانہ بے مثال تھا۔ ومشر زرت، رات کو تہجد کے نوافل پڑھتے، جہاد میں سب سے آگے ہوتے۔ ایک دن رسول اللہ نے فرمایا، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے بلال۔ تم مقام ساتو، بلال نے عرض کیا، رسول اللہ، میں ہر وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں۔ اذان دینے کے ساتھ ساتھ بلال ہر جنگ میں شریک ہوئے۔ بدر، احد، خندق، خیبر، ہر میدان میں ان کی للکار سنائی دیتی۔ ان کی زبان سے جب اللہ اکبر نکلتا تو مسلمانوں کے دلوں میں حوصلہ پیدا ہوتا اور کفار کے دل کام جاتے۔ غزوہ احد میں جب ابتدا میں مسلمانوں کو فتح ملی اور بعد میں تیر اندازوں کی غلطی سے حالات پلٹ گئے تو پورا لشکر انتشار میں پڑ گیا۔ کفار نے اچانک حملہ کر دیا اور کئی صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت بلال اس دن بھی ڈٹے رہے۔ وہ رسول اللہ کے قریب رہے اور پوری قوت سے لڑتے رہے۔ کفار کی تلواریں، تیروں کی بارش، نیزوں کے وار، سب کچھ سہتے رہے مگر پیچھے نہیں ہٹے۔ غزوہ خندق میں جب مدینہ کو چاروں طرف سے دشمن نے گھیر لیا تھا، حضرت بلال مسلمانوں کے ساتھ قلعہ ہو کر دفاع کرتے رہے۔ وہ ہر لمحہ رسول اللہ کے قریب رہتے اور اذان کی آواز سے مسلمانوں کو حوصلہ دیتے۔ غزوہ خیبر میں بھی حضرت بلال شریک تھے۔ جب اللہ نے مسلمانوں کو یہودیوں پر فتح دی تو بلال نے قلعوں کے اندر اذان دی، جس کی آواز سن کر دشمنوں کے دل دہل گئے۔ رسول اللہ کو بلال سے خاص محبت تھی۔ جب کبھی آپ غمگین ہوتے تو فرماتے، اے بلال، ہمیں اذان سنا کر دل کو راحت دو۔ بلال کی آواز میں ایک عجیب کشش تھی جو صحابہ کے دلوں کو سکون بخشتی۔ جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو بلال کے دل پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ روتے جاتے اور کہتے، ہائے میرے آقا، اب بلال کس کے لیے اذان دے گا؟ نماز کے وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، بلال، اذان دو۔ بلال نے اذان شروع کی لیکن جب اشہد انا محمد رسول اللہ پر پہنچے تو ان کی آواز رند گئی، آنسو بہنے لگے اور وہ آگے نہ پڑھ سکے۔ اس کے بعد بلال نے مدینہ میں اذان دینا چھوڑ دیا۔ ہر بار جب وہ اذان دینے کی کوشش کرتے تو رسول اللہ کی یاد میں دل بھر آتا۔ بلال نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ شام، سوریہ کی طرف چلے گئے اور وہاں جہاد میں شامل ہو گئے۔ شام کی فتوحات میں بھی وہ شریک رہے۔ وہ کہا کرتے تھے، اب بلال کی اذان صرف اسی وقت ہوگی جب مدینہ میں رسول اللہ کی قبر سے ملاقات ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت بلال نے ایک رات خواب میں رسول اللہ کو دیکھا۔ اپنے فرمایا، بلال، یہ کیا بے رخی ہے؟ کیا اب تم ہم سے ملنے نہیں آتے؟ یہ خواب دیکھ کر بلال کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ فوراً مدینہ منورہ واپس آئے۔ جب لوگوں کو خبر ملی کہ بلال آئے ہیں تو سب دوڑ پڑے۔ بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں سب خوشی سے لبریز ہو گئے۔ حضرت بلال سے سب نے کہا، بلال ایک بار پھر ہمیں اذان سنا دو۔ وہ رونے لگے اور کہنے لگے، میں اذان نہیں دے سکتا، رسول اللہ کے بغیر میرا دل نہیں مانتا۔ مگر سب کے اصرار پر انہوں نے اذان دینا شروع کی۔ جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، مدینہ کی گلیاں گونج اٹھیں۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کھتو مدین کے لوگ زور وقاتور رونت لگ، یوں لگ رہا تھا جیسے رسول اللہ دوبارہ دنیا میں تشریف لے آئے ہوں۔ یہ حضرت بلال کی مدینہ میں آخری اذان تھی۔ مدینہ منورہ چھوڑنے کے بعد حضرت بلال شام، دمشق کے قریب جا بسے۔ وہ مجاہدین کے ساتھ جہاد میں شامل رہے۔ رومی سلطنت کے مقابلے میں مسلمانوں کی فتوحات میں بھی وہ شریک تھے۔ ان کا ہر لمحہ اللہ کے دین کی خدمت میں گزرتا۔ جب مجاہد نتیجہ تو بلال اذان دت،
ان کی آواز سنتے ہی سب کے دل تازہ ہو جاتے اور ایمان کی حرارت بڑھ جاتی۔ بلال دنیاوی چیزوں سے بالکل بے نیاز ہو گئے تھے، نہ انہیں دولت کی خواہش تھی، نہ عزت اوجا کی۔ وہ سادہ کھانا کھاتے، سادہ کپڑا پہنتے اور زیادہ وقت عبادت میں گزارتے۔ وَأَثَرَرْتُ، کاش میں ہمیشہ اللہ کے حضور سجدہ ریز رہوں، یہی میری سب سے بڑی خوشی ہے۔ جب حضرت بلال بمروءة ان حالت مزور، ان کی اہلیہ رونے لگے اور کہنے لگے، اے افسوس، اے برباد۔ بلال نے یہ الفاظ سنے تو مسکرا کر بولے، نہیں، یہ بربادی نہیں بلکہ کامیابی ہے۔ کل ہم اپنے محبوب محمد اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کریں گے۔ ان زبان آخر وقت انتظر الجاررا، حضرت بلال حبش نے 20 ہجری میں دمشق میں وفات پائی۔ ان عمر تقریبا 60 سالہ، انہیں دمشق کے باب الصغیر قبرستان میں دفن کیا گیا۔ جب انا جناز اتورا شروتا ونظر آرتا لورت، یہ وہ بلال ہے جس کی اذان سن کر رسول اللہ خوش ہوتے تھے۔ یہ وہ بلال ہے جس نے غلامی کے باوجود توحید کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ بلال کی زندگی قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ وہ غلام تھے مگر ایمان نے انہیں بلند مقام دیا۔ وہ ستائے گئے مگر صبر اور استقامت کی مثال بنے۔ وہ رسول اللہ کے محبوب صحابی اور جنتی تھے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، جنت میں بلال کے قدموں کی آہٹ میں نے اپنے آگے سنی ہے۔ یہ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ ایک غلام کو جنت میں رسول اللہ کے قریب جگہ ملے۔ حضرت بلال حبش کی زندگی غلامی سے شروع ہوئی، لیکن ایمان کی روشنی نے انہیں دنیا و آخرت کا عظیم مقام دیا۔ انہوں نے سخت ترین مظالم سے کر بھی عہد کی صدا بلند رکھی۔ رسول اللہ کے مؤذن بنے، ہر جہاد میں شریک ہوئے، اور وصال رسول کے بعد اذان دینا چھوڑ دیا کیونکہ دل برداشتہ نہ کر سکا۔ آخرکار شام میں وفات پائی اور جنت کی بشارت لے کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ معزز ناظرین، روزانہ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر شکریہ۔